معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز سورہ فصلت سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا۔ اس سورہ فصلت کا دوسرا نام حامیم السجدہ ہے۔ اس سورہ میں آیت مبارکہ ہے کتاب فصلت آیات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صفت بیان کی گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے معانی، جس کے مضامین، جس کے مفاہیم، جس کے مقاصد، جس کے مواعظ، جس کے احکام، جس کی امثال، جس کے وعدے، جس کی وعیدیں، جس کے قصے سب بالکل واضح ہیں، فصلت ہیں، کھلے ہوئے ہیں، واضح ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بہت کھل کر سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس صفت کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ فصلت ذکر کیا گیا۔ اور سورہ حامیم السجدہ اسے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں سجدہ موجود ہے، تو اس کی نسبت سے یہ سورہ حامیم السجدہ بھی کہلاتی ہے۔ لفظ حامیم سے اس سورہ کا آغاز ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 7 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ تو ان 7 سورتوں کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتیں، 7۔ اور اس کا ایک اور نام ہے ان 7 کا، ان کو کہا جاتا ہے آل حامیم، یعنی حامیم کی اولاد۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ سورتیں جو ہیں یہ آل حامیم کہلاتی ہیں۔ اور ان 7 سورتوں کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ یہ یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، ترتیب کے اعتبار سے جو اس میں پہلی ہے وہ پہلے ہوئی نازل، پھر اس کے بعد دوسری نازل ہوئی، پھر اس کے بعد تیسری نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یعنی کل جو ہم نے تلاوت کی تھی، جو سورہ مؤمن یا سورہ غافر ہے، وہ اس حوامیم 7 کی جو لڑی ہے اس کی پہلی صورت تھی۔ یہ آج جو ہے یہ اس کی دوسری صورت ہے حامیم السجدہ۔ پھر اس کے بعد اگلی آئے گی جو سورہ شورا کہلاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے سورہ زخرف، اس کے بعد سورہ دخان، اور سورہ دخان کے بعد جاسیہ، اور 26ویں پارے کی جو پہلی صورت ہوگی الاحقاف۔ تو یہ حوامیم 7 ترتیب کے ساتھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے بڑے قاری جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حسن ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں دعا دی گئی کہ رب ذوالجلال انہیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ اس امت کے سب سے پہلے مفسر جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا، ہر جسم کا مغز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو مغز ہے وہ یہ آل حامیم ہے، یعنی یہ 7 سورتیں ہیں۔ تو چونکہ مضمون یہی ذکر ہوا کہ اس سورہ میں کہ کتاب فصلت آیات، کہ اس کتاب کی جو چیزیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو بھی اس میں بیان ہوا اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو آگے کی آیات میں بھی اسی عنوان کے تحت ہی ہمیں ایک ریلیشن نظر آتی ہے۔ قوم عاد کا یہاں تذکرہ کیا گیا اور بیان ہوا کہ انہیں جسمانی طور پر اتنی قوت حاصل تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کی چٹان کو توڑ لیا کرتے تھے، اتنے قوی لوگ تھے۔ یہ صرف کہنا نہیں ہے، واقعی ان کے پاس اتنی قوت اور ان کی طاقت تھی۔ تو وہ اسی فخر اور گھمنڈ میں کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو ان کی اس حماقت اور نادانی کا یہ جو سوال تھا، اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے جواب دیا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ۔
فرمایا کہ اتنے قوی ڈال ڈول والے، اتنی قوت اور جسامت رکھنے والوں کو اللہ رب العزت نے جس عذاب میں مبتلا فرمایا، وہ عذاب یہ تھا کہ ان پر ٹھنڈی اور تیز ہوا کو جاری فرمایا۔ اور جو کہتے تھے کہ ہمارے پاؤں بڑے مضبوط اور پختہ ہیں، تو رب کی ہوا نے جو چلی اور ساتھ ٹھنڈی بھی تھی، تو فرمایا کہ اس عذاب میں جب وہ مبتلا ہوئے تو ہوا نے انہیں اڑا اڑا کر زمین پر ایسے پٹکا کہ جب وہ ہوا ختم ہوئی تو وہ زمین پر بے حیثیت کیڑے مکوڑوں کی طرح اور خس و خاشاک کی طرح بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ کبریائی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، طاقت، قوت، قدرت کا حقیقی مالک جو ہے وہ رب ذوالجلال ہی ہے۔ قوم سمود کو بھی جس عذاب کی لپیٹ میں لیا گیا، اس کا بھی اشارہ کیا گیا کہ ایک چنگھاڑ آئی، ایک زوردار چیخدار آواز آئی کہ جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور وہ آواز اس قدر زوردار تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جو دل ہیں وہ حرکت کرنا چھوڑ گئے اور پھٹ گئے، جس کی وجہ سے ان کی موت لاحق ہو گئی اور واقع ہو گئی۔ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کیا آواز کے تیز ہونے کی وجہ سے بھی کوئی شخص مر سکتا ہے؟ تو ابھی اس وقت جو جنگ کی کیفیات چل رہی ہیں اور اس میں ایران پر جو حملہ کیا گیا اور جو اپنے بیرکس کے اندر اور محفوظ مقامات پر وہ موجود تھے، جسم ان کے سلامت رہے، لیکن جو آواز کا زور تھا، اس آواز کے زور کی وجہ سے ان کی جو باطنی کیفیت ہے جسم کی وہ منتشر ہوئی، اور جس کی وجہ سے اموات واقع ہوئیں۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کی چنگھاڑ ہو تو وہ بھی موت لے آتی ہے، تو فرشتوں نے جب چنگھاڑ ان پر عذاب کی صورت میں نازل کی ہوگی تو اس قوم سمود کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں فرمایا کہ انسان کے جسم کے اعضاء، یہاں تک کہ اس کے جسم کی جو کھال ہے وہ بھی کل قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ پھر یہاں متکبرین اور جو منکرین ہیں ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مخلص مومنین کا تعارف کروایا اور ذکر فرمایا کہ جن کی جو نمایاں ترین خصوصیت ہے، مومن کی نمایاں ترین جو خصوصیت ذکر فرمائی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے اور اس پر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر ان کی جب استقامت ایسی شاندار تھی تو فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا کہ ان کی انہی استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی جانب اپنے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور ان کو یہ بشارت دی گئی کہ رب ذوالجلال نے تم سے خوف کو بھی دور کر دیا ہے اور تمہاری زندگی کو غمگین کیفیات سے بھی مبرہ فرما دیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو اصحاب استقامت ہوں گے ان کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ اب تم جہاں دل چاہے اس جنت میں زندگی گزارو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں خدا سے چاہی اور رب ذوالجلال نے وہ زندگی آج تمہیں عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کا اختتام سورت کا چونکہ 25ویں پارے کے ابتدا میں ہوتا ہے، تو جو ابتدائی مضمون ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ قرآن نے یہاں اس موضوع کا ذکر فرمایا کہ انسان بالکل بے خبر اور بے بہرا اپنی زندگی میں مشغول ہوگا، کاروبار میں مال کما رہا ہوگا، دنیا میں مگن ہوگا، دنیا کی محبت میں آلودہ ہوگا، وہ بھول چکا ہوگا کہ جناب قیامت بھی آنی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے کاموں میں اور اپنے مشاغل میں مصروف ہوگا اور اس میں وہ بھول چکا ہوگا کہ قیامت بھی آنی ہے، اور اچانک سے رب ذوالجلال ان پر قیامت کو وارد فرما دے گا۔ تو یہ جو بے نیازی کی زندگی ہے، یہ جو بے خوف زندگی ہے، اور یہ جو دنیا کی محبت کی زندگی ہے، اس میں سے ہمیں وقت نکال کر اس حقیقی رب کی یاد کی جستجو کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں قیامت اور آخرت بھی یاد رہے، اور جب وہ یاد رہے گی تو پھر اس کی تیاری بھی ہمیں کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہاں فرمایا کہ وہ ذاتی دلچسپیوں کے کاموں میں منہمک اور مصروف ہوں گے اور اچانک ان پر قیامت کو وارد کر دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس اذیت، آزمائش اور تکلیف سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ اگلی سورت سورہ شورا ہے، اور شورا کا معنی مشاورت ہوا کرتا ہے، اور اس میں چونکہ آیت نمبر 38 میں آیہ مبارکہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرنے کی طرف ذکر ہوا، تو اس لیے یہ سورہ شورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شروع سے اس مضمون کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض وارد کرتے تھے، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ اپنی طرف سے آیات بنا کر لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر مختلف زاویوں سے ان کے اس چیلنج کو رد کیا ہے۔ یہاں بھی اس مضمون کو بیان کیا کہ یہ اعتراض کرنے والوں کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ اپنے اس اعتراض اور اپنی اس دلیل کو پختہ کر لیں کہ قرآن جیسی کوئی مثال لے کر آ جائیں، اور یہاں فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی صحیح قرآن جیسی وہ بنا کر لے آئیں۔ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا پڑے گا، یہ ثابت کر دیں گے کہ جناب یہ قرآن جو ہے وہ انسان کی کاوش ہے۔ یہ جو مالی وسائل لگا کر یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ چڑھائیاں کرتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو آزادی مل جائے گی کہ یہ ثابت کر دیں گے کہ بھائی یہ انسان کا کلام ہے، ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی ماؤں کو جو ہے وہ جنگ و جدال کی آگ کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس سے بھی یہ بچ جائیں گے۔ چھوٹا سا ہی تو کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ قرآن کی مثال کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے کر آ جائیں۔ کہا اتنا چھوٹا سا کام ان سے نہیں ہوتا، جس کے نتیجہ میں ان کو اتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے بچاؤ مل جائے گا، لیکن وہ اس قابل اور اہل نہیں ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رب ذوالجلال کا عظیم کلام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عنوان اور موضوع جو ذکر کیا گیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا کہ انسان پر جو بھی مصیبت ٹوٹتی ہے، فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی اپنی کمائی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، کوئی جناب اس کا نقصان نہیں کرتا، اس پر جو بھی تکلیف آتی ہے، کسی بھی اذیت اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اور ایک اور مقام پر پیچھے تلاوت میں گزرا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو مصیبت اور جو امتحان تمہارے حق میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں پہنچے گا ہی، تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ تو اگر یہ کامل یقین قائم ہو جائے گا تو انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اولاد کی تقسیم کے حوالے سے بھی آج کی اس صورت میں مضمون ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو بیٹا عطا کرتا ہے، رب ہی ہے کہ جو بیٹی عطا کرتا ہے، اور رب جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا نہیں فرماتا۔ فرمایا یہ کہ اولاد جو ہے یہ رب ذوالجلال کی تقسیم ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اس اولاد کے ذریعے سے اپنا انعام فرماتا ہے۔ کبھی بیٹی جو ہے وہ رحمت کی صورت بن کر آتی ہے، کبھی بیٹا جو ہے وہ نعمت کی صورت اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی تقسیم ہے۔ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور جو مضمون ہے وہ ایمان والوں کی کچھ مزید صفات کو آج کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کے فرما بردار رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپسی کام مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ مناسب طریقے سے اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ لینے میں وہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان والوں کی کچھ نمایاں صفات کو ذکر کیا گیا۔ یہاں انفاق کا تذکرہ ہے، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور ابتدا قرآن کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں جو رزق کا لفظ ہے رزقناہم، ہم نے جو اس کو رزق دیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے وہاں ذکر کیا کہ جو خرچ کرنا ہے وہ صرف مال نہیں ہوا کرتا، رزق سے مراد وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایک انسان کو نعمت عطا کی۔ علم کی نعمت عطا کی ہے تو وہ بھی خرچ کرتا ہے، علم کی نعمت بھی خرچ کرتا ہے،
حلم کی نعمت اس کو عطا کی ہے تو وہ حلم لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، دانائی کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی دانائی کو خرچ کرتا ہے، اور مال اللہ اکبر، مال رب ذوالجلال جس کو دے دے تو پھر وہ رزق کی حقیقی صورت بن کے وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے اور بڑی ہی وجد آور حدیث مبارکہ ہے۔ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ہے کہ جس کے عمل پر رشک کرنا چاہیے، کہ جس کو دیکھ کر کہیں کہ یار یہ بڑے کام کا آدمی ہے، کتنا شاندار آدمی ہے، یا رسول اللہ کسی پر رشک کرنا چاہیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں پر رشک کرو، 2 لوگوں پر فخر کرو اور ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ رشک کی نگاہ سے دیکھنا یہ ہے کہ گویا رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگو، باری تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں رب نے قرآن پڑھنے کی طاقت دی تو وہ اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرمایا ان پر رشک کرو۔ اور دوسرا جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر بھی رشک کرو کہ جنہیں رب ذوالجلال نے مال دیا اور وہ رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان 2 نعمتوں کو خاص طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر جو شکر گزاری ہے یا اس پر اللہ رب العزت کے انعام پر سر بسجود ہونا ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت ہو تو کثرت کے ساتھ پڑھے، مال عطا کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی راہ میں ایسے خرچ کیا جائے کہ خرچ کر کر کے تھک جائے لیکن عثمان غنی کے مال اور ثروت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے۔ تو یہ اللہ سے مال طلب کرنا چاہیے لیکن ساتھ عثمان غنی کا غنا بھی طلب کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں بھی اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن جب ہجرت فرمائی تو سب کچھ وہاں چھوڑ کر تنے تنا آئے، مدینہ آ گئے، کچھ ساتھ نہیں لے کر آئے، لیکن چونکہ غنا تھا تو اس غنا کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ ادھر انہوں نے مدینہ میں قدم رکھا، یہاں پر بھی مال ان کا گویا کہ استقبال کر رہا ہے۔ وہ دنیا سے اور مال سے دور بھاگ رہے ہیں اور مال اس خواہش کا آرزومند ہے کہ میں عثمان کے ہاتھوں سے خرچ ہوں۔ اللہ اکبر، تبوک کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ لاؤ اور اس جنگ کے لیے جمع کراؤ، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ صحابہ نے ایک ایک کھجور بھی لا کر دی، 1 کلو کھجور لانے والے صحابی کی کھجور کو تو حضور نے پورے اس ڈھیر کے اوپر ڈال دیا کہ اس کی برکت سے اللہ دوسرے مال میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ تو وہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 100 اونٹ بما ساز و سامان لے کر آئے، یا رسول اللہ قبول فرمائیے۔ حضور نے پھر مانگا تو 100 اور لے کر آ گئے، پھر لے کر آ گئے تو حضور علیہ السلام ان کے لائے ہوئے مال کو یوں ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور پھینکتے تھے، فرمایا میرے عثمان کے دل کو اللہ رب العزت نے ایسا پاک فرما دیا ہے آئندہ کے بعد اس سے کوئی خلاف اولا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مال کا جو خرچ کرنا ہے یہ باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ مال جب ہاتھ سے بندہ نکالتا ہے تو یہ مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اس کے جمع کرنے کا جو حرص اور لالچ ہے وہ کم ہوتا ہے، اور یہ جتنا کم ہوتا ہے یہ حرص اور لالچ اور جتنا یہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ یہاں تک کہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ارے حضور ایسے ہی بات ارشاد فرما دیں تو وہ پتھر پر لکیر ہے، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کریم لجپال کے ان کی زبان سے جو نکلے رب ویسے ہی تقریر فرما دے۔ وہ جان کائنات اگر قسم کھا کر کوئی چیز ارشاد فرمائیں تو اس کا ویٹیج، اس کی قوت اور اس کا استحکام کتنا زیادہ ہوگا۔ تو حضور قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں میں مصطفیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دو تمہارا مال ختم نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو یہ جو خرچ کیا جاتا ہے جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں، یہ وہ بھی نفلی صدقہ کہلاتا ہے جو ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر میں جو راشن لا کر ڈالتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے جو اچھا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم کار خیر میں اپنا حصہ داخل اور شامل کرتے ہیں، کم یا زیادہ کی حیثیت نہیں، رب اخلاص دیکھتا ہے کہ کسی کا اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے بطور خاص نوجوانوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، 100 کمانے پر 10 دینے کی عادت ڈالو گے تو 1000 پر 100 نکلے گا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب 1 لاکھ کمائیں گے تو تب دینا شروع کریں گے. آپ 1 کروڑ بھی کمانے لگیں گے تو ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا دینے کے لیے. عادت آج سے ڈالنی ہوگی. 10 آج نکالیں گے، رب کل 10,000 نکالنے پر توفیقات عطا فرمائے گا. اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں جوڑ کر رکھیں. کسی نہ کسی کام کے ساتھ اتصال رہنا چاہیے کہ ہمارے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ کار خیر میں استعمال ہو. اور قرآن کی تعلیم سے زیادہ کون سا کار خیر ہو سکتا ہے؟ آپ نے کرونا کے ایام دیکھیں، نمازیں تک بند ہو گئیں، لیکن اسکولز بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، یونیورسٹیز بند ہو گئی. ایک دوسرے کو ہم سلام بھی نہیں کرتے تھے. اس مدرسے میں 80-90 بچہ ویسے ہی پڑھتا رہا، ویسے ہی اٹھتا بیٹھتا رہا، ویسے ہی کھاتا پیتا رہا، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا رہا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس قرآن ہی کی برکت تھی. اللہ رب العزت نے پورے اہل محلہ پر خاص کرم اور فضل رکھا. تو اس لیے اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. تعصب ہم رہیں نہ رہیں، یہ گلشن آباد رہنا چاہیے. یہ ویسے ہی گلستان ہے، اور قرآن کا گلستان آباد ہوگا تو پھر قبر بھی ہماری روشن بھی ہوگی، خوشبودار بھی ہوگی. اور کل انشاءاللہ یہی بچے ہاتھ تھامیں گے کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ ماہانہ 6,500 کا تعاون کیا کرتے تھے. یہ بھی ہم نے صرف اسی غرض سے یہ تسلسل، خاص طور پہ یہ تو نوجوانوں کے لیے، ورنہ جو بزرگ حضرات زیادہ کماتے ہیں تو ان کے لیے 6,500 نہیں، وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. لیکن جڑیں، اس تعلق کے ساتھ جڑیں. کسی بھی جگہ، یہ نہیں کہ یہاں، کسی بھی جگہ پر جڑیں. ہمارا تعارف یہ ہونا چاہیے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں. مومنین کی صفات میں ہمارا حصہ ضرور داخل ہونا چاہیے. اگلی سورت جو ہے وہ سورہ زخرف ہے، اور زخرف جو ہے وہ زینت کو کہا جاتا ہے. سونے کے جو یوں سمجھے کہ زیور ہوا کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. تو اس میں کچھ کفار مکہ کی جو زینتیں تھیں ان کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس سورہ کو سورہ زخرف کہا گیا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، ہمارا جو صانع ہے، اس کی قدرت کی زندگیوں کو، اس کی زندہ گواہیوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ رب ذوالجلال وہ ہے کہ اس کی قدرت اور حکمت کی اتنی زندہ گواہیاں ہیں کہ ان کی گواہی شہری بھی سنتا ہے، دیہاتی بھی سنتا ہے، ان کی زبان عالم بھی سمجھتا ہے، جاہل کو بھی وہ بات سمجھ آتی ہے. اور فرمایا کہ یہی جو زندہ گواہیاں ہیں جو کل بھی موجود تھیں، آج بھی موجود ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے کل قیامت کے دن بھی موجود ہوں گی. لیکن اس دن وہ کہیں گے کہ ہم آج مانتے ہیں، لیکن اس دن ان کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر خاص طور پہ زمانہ جاہلیت کی اس قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی نفسیات میں یہ بات داخل تھی کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے. اور ان کے گھر اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کو کوئی خوشخبری آ کر دیتا تھا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو جناب وہ لال پیلے ہو جاتے تھے، چہرے ان کے سرخ ہو جاتے تھے، اور جناب وہ اپنے اسے حلیے سے بتاتے تھے کہ انہیں اپنی اس آنے والی اولاد سے کس قدر نفرت ہے. ایک طرف تو وہ یہ اس عورت ذات اور بیٹی ذات سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. فرمایا ان کی عقل ماری گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی نسبت معاذ اللہ رب ذوالجلال کی جانب کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. یہ رب ذوالجلال کی شان ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے. بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اس کے لیے اتنی بات کافی ہے. جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بیٹی تھی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جس سے چلی ہے وہ بیٹی ہے. جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب قاسم کو، جس کی وجہ سے ابو القاسم کہلائے، انہیں جگر کا ٹکڑا نہیں فرمایا. جناب عبداللہ کو، جناب طاہر کو اپنے جگر کا ٹکڑا، جناب ابراہیم کو جگر کا ٹکڑا نہیں فرمایا. کس کو فرمایا؟ اپنی بیٹی کو، جس کو سیدہ کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں. اور فاطمہ ہیں کون؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ انما سمیت فاطمہ، لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لأن اللہ تعالی قد فطمها ومحبیها عن النار، کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا.
ایک بیٹی سے پیار اس مقام کا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس مضمون کو بھی ذکر کیا گیا۔ جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر جو صاحبان ایمان ہیں اور ان میں خاص طور پر پیغمبر کا جو شیوا ہے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو جاہل سے اعراض کرنے اور ان کی جو ترش باتیں ہیں ان پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فاصفح عنہم وقل سلام، فاصفح عنہم وقل سلام۔ ضروری نہیں ہے کہ جو جاہل آ کے منہ لگے تم اس کو جواب دیتے پھر۔ فرمایا کہ جہالت کا سب سے بڑا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلام اعراض کر دیا جائے، بھائی میں تیرے جتنا علم نہیں رکھتا، تیری بڑی مہربانی، تو اپنا علم لے کر اپنے گھر جا، میں کمزور سا لاغر سا آدمی ہوں، میں نے تجھ سے کیا بحث کرنی ہے، تمہارے دلائل کے سامنے میری کیا وقت ہے، تم اپنا علم سنبھالو، میں تو ایک لاغر سا آدمی۔ تو سلام اعراض فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ فرمایا کہ یہ نیک اور متقی لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی جاہل ان کے منہ لگے تو پھر وہ اس کے ساتھ بحث و تکرار میں مشغول اور مصروف نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کی ہے اس کا جواب دیا جائے، فلاں نے یہ بات کی ہے اس کا جواب دیا جائے۔ تو آپ یقین جانیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا میں جیتا ہوں، لیکن کسی جاہل سے کبھی مناظرہ نہیں جیتا۔ تو اگر کوئی یہ تہیہ کر لے کہ کوا سفید ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے، بحث و تکرار خود ختم اور رک جائیں جب ہم صرف اتنا خیال سامنے لے کر آ جائیں کہ یہ جو بات کرنے والا ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہے، یا اس قابل ہے کہ اس سے بات کرتے ہوئے اس کو جواب دیا جائے۔ اگر نہیں تو پھر ان سے بات کرنا یا اس سے تکرار کرنا یا مجادلہ و بحث کرنا اپنے وقار اور اپنی وجاہت تشخص کو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الدخان ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ قیامت کے دن کے اس دھوئیں کا تذکرہ کیا گیا کہ اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ تو اسی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الدخان بیان کیا گیا۔ فرعون کی کیفیت کو ذکر کیا گیا کہ جناب جس وقت وہ دریا میں غرق ہو رہا تھا نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا جناب لشکر اس کے کام آیا، نہ اس کی سواریاں اس کے کام آئیں۔ تو وہ پھر اس موقع پر مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں جب غرق ہوا تو اس وقت وہ ہاتھ نکال کر کہتا تھا آمنتو آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ وہ کہتا رہ گیا، چیخ و پکار کرتا رہا، لیکن اس وقت اس کی یہ چیخ و پکار کسی قسم کے کام اس کے نہ آئی۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور فرمایا ذوق، چکھو آج اس کا ذائقہ، جس کا تم کہتے تھے نا کہ یہ کب ہم پر عذاب آئے گا، اگر سچے ہو تو عذاب آئے، فرمایا اب چکھو اس کا ذائقہ۔ اور پھر وہ کیفیات کو کچھ ذکر کیا گیا کہ انہیں کیا کھانے کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گی، جب کسی کو پیاس لگے گی تو وہ پیپ اس کے سامنے رکھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو لو، ذوق، اس کو چکھو اور اس سے اپنی پیاس کو مٹاؤ۔ فرمایا کہ وہ ایسی بدبودار ہوگی کہ جب وہ اس کو پئیں گے تو ان کی جو آنتڑیں ہیں اور باطن کا جو حصہ ہے وہ سارا کٹ کر جو ہے وہ مزید ان کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، فکر آخرت ہمارا مقدر فرمائے۔